بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے جو شخص لوگوں کو علماء سے بدگمان کرتا یا نفرت دلاتا ہے وہ بددین ہو جائے گا، اور یہ عمل اس کے لیے وبال عظیم کا سبب ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت میں بہت ہی اہم موضوع سے آپ حضرات کو واقف کرانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں علماء کرام سے بغض و نفرت اور دوری و مہجوری کی وبا کالی رات کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اس فتنہ جہاں سوز کی آگ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کو بجھانے کی پوری حتی المقدور کوشش کریں، تاکہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین محفوظ رہ سکے۔ اس لیے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے دین کی دولت زندگی کی سب سے قیمتی دولت اور سرمایہ عظیم ہے۔ اس لیے آئیے اس سلسلے میں ہم اور آپ تمام حضرات اس عظیم مصلح اور محبوب العلماء کی نصیحت پر عمل کریں، جنہوں نے اپنی مشہور کتاب فضائل اعمال میں اصلاح امت کے لیے پیش کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہستی سے میری مراد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت کی قیمتی نصیحت کو سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں، اس زمانے میں علماء کرام کی طرف سے بدگمانی بے توجہ ہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں جس طرح اچھوں میں بھی برے ہوتے ہیں، علماء کی جماعت میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے سچوں میں شامل ہیں، اور علماء سوء علماء رشد میں مخلوط ہیں۔ مگر پھر بھی دو امر بے حد لحاظ کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماء سوء میں سے ہونا محقق نہ ہو جائے، اس پر ہرگز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ترجمہ: اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد نہ کیا کر۔ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی، اور محض اس بدگمانی پر کہ کہنے والا شاید علماء سوء میں ہو، اس کی بات کی بلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ یہود تورات کے مضامین کو عربی میں نقل کر کے سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ ان کی تصدیق کیا کرو نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے، یعنی یہ کہ کافروں کی نقل کے متعلق بھی بلا تحقیق تصدیق و تکذیب سے روک دیا۔
لیکن ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی شخص کسی قسم کی بات ہماری رائے کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کی وقت گرانے کے لیے کہنے والے کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، گو اس کا اہل حق ہونا بھی محقق ہو۔ دوسرا ضروری امر یہ ہے کہ علماء حقانی، علماء رشد، علماء خیر بھی بشریت سے خالی نہیں ہوتے۔ معصوم ہونا انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اس لیے ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ دار انہی پر عائد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے سزا دے یا معاف فرما دے۔ بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لغزشیں انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہی ہو جائیں گے، اسی لیے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں مشغول ہو جائے اور ہماتن اسی میں لگا رہے، اکثر تسامح اور درگزر کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ کی برابر تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بمقتضائے عدل گرفت بھی فرمائے تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ان امور کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنا، نفرت دلانا، دور رکھنے کی کوشش کرنا لوگوں کے لیے بددینی کا سبب ہوگا، اور ایسا کرنے والوں کے لیے وبال عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس من امتی من لم یبجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف عالمنا۔ وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، یہ فرمایا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے، عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث لا يستخف بهم الا منافق ذو الشیبہ الاسلام وذو العلم وامام مقسط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان۔ وہ 3 شخص یہ ہیں، ایک بوڑھا مسلمان اور دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔ بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ 3 چیزوں کا خوف ہے۔ ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔ دوسرے کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے، حالانکہ اس کے معنی اور مطالب بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرتے، تو پھر عوام کو چون چرا کی کا کیا حق ہے؟ تیسرے یہ کہ علماء کی حق تلفی کی جائے اور ان کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کی جائے۔ جس قسم کے الفاظ اس زمانے میں علماء اور علوم دینیہ کے متعلق اکثر استعمال کیے جاتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے اس حکم سے غافل ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے، بفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ علماء حقانی کا اس وقت وجود ہی نہیں رہا اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے علماء سو ہی ہیں، تب بھی آپ حضرات کی صرف ان علماء کو علماء سو کہنے سے سلوک دوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی حالت میں تمام دنیا پر فرض عائد ہوتا ہے کہ علماء حقانی کی ایک جماعت پیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے۔ اس لیے کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے، اگر ایک جماعت اس کے لیے موجود ہے تو یہ فرض سب سے ساقط ہے، ورنہ تمام دنیا گناہگار ہے۔ سامعین، ایک عام اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی درجہ میں صحیح ہو،
مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کا یہ اختلاف آج کا نہیں، 150 برس کا نہیں، خیر القرون بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نالین شریف بطور علامت کے دے کر اس اعلان کے لیے بھیجتے ہیں کہ جو شخص کلمہ گو ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور معاملہ پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے آپ کو حضور کا قاصد بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر اس زور سے ان کے سینہ پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں تو وہ بیچارے سورینوں کے بل زمین پر گر پڑتے ہیں، مگر نہ کوئی حضرت عمر کے خلاف پوسٹر شائع ہوتا ہے، نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریزولوشن پاس ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام میں ہزاروں مسئلے مختلف کی ہیں، اور ائمہ اربعہ کے ہاں تو شاید فقہ کی کوئی جزئی ہو جو مختلف ہی نہ ہو۔ 4 رکعت نماز میں نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک تقریباً 200 مسئلے ائمہ اربعہ کے ہاں ایسے مختلف بھی ہیں جو مجھ کوتاہ نظر کی نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں، اور اس سے زائد نہ معلوم کتنے ہوں گے، مگر کبھی رفع یدین اور آمین بالجہر وغیرہ 2-3 مسائلوں کے سوا کانوں میں نہ پڑے ہوں گے، نہ ان کے لیے اشتہارات و پوسٹر شائع ہوئے ہوں گے، نہ جلسے اور مناظرے ہوتے دیکھے ہوں گے۔ راز یہ ہے کہ عوام کے کان ان مسائل سے آشنا نہیں ہیں۔ علماء میں اختلاف رحمت ہے، اور بدیہی امر ہے جب بھی کوئی عالم کسی شرعی دلیل سے کوئی فتویٰ دے گا، دوسرے کے نزدیک اگر وہ حجت صحیح نہیں تو وہ شرعاً اختلاف کرنے پر مجبور ہے، اگر اختلاف نہ کرے تو مداہن اور عاصی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کام نہ کرنے کے لیے اس لیکچر اور کوچ عذر کو ہیلا بناتے ہیں، ورنہ ہمیشہ اطباء میں اختلاف ہوتا ہے، وکلاء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، مگر کوئی شخص علاج کرانا نہیں چھوڑتا، مقدمہ لڑانے سے نہیں رکتا۔ پھر کیا مصیبت ہے کہ دینی امور میں اختلاف علماء کو ہیلا بنایا جاتا ہے؟ یقیناً سچے عمل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جس عالم کو وہ اچھا سمجھتا ہے، متبع سنت سمجھتا ہے، اس کے قول پر عمل کرے اور دوسروں پر لغو حملوں اور طعن و تشنیع سے باز رہے۔ جس شخص کے ذہن کی رسائی دلائل کے سمجھنے اور ان میں ترجیح دینے تک نہیں ہے، اس کا حق نہیں کہ ان میں دخل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ علم کو ایسے لوگوں سے نقل کرنا جو اس کے اہل نہ ہوں، اس کو ضائع کرنا ہے۔ مگر جہاں بددینی کی یہ حد ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات پر لب کشائی ہر شخص کا حق سمجھا جاتا ہو، وہاں بیچارے علماء کا کیا شمار ہے؟ جس قدر الزامات رکھے جائیں کم۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔